نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب میری پیاری بہنوں؟ امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ، اور دعا بھی کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب کے اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو خیر عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، خاص کر کے فلسطین میں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی یہ بہت غیبی مدد کرے، اور مسلمانوں کو یہودیوں پر، نصارہ پر اور مشرکوں پر، کافروں پر غلبہ نصیب فرمایا، اور روح قدوس کے ذریعے ان کی مدد فرمائے۔ چلے آج کا یہ جو پروگرام ہے انشاءاللہ ایک بہت خاص پروگرام ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس طرح سے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ہاں، سورہ احزاب کا جو ہے وہ ریویژن ہے، ایک طرح سے اسٹوڈنٹ کا ریفلیکشن ہے۔ تو سبحان اللہ، کیونکہ اس سورہ میں ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار اس میں بات آیا ہے، ذکر آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام بتایا ہے، اور ساری آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہی ہے۔ سبحان اللہ، سورہ احزاب میں بہت سے احکام بھی ملیں گے ہم لوگوں کو، اور بار بار اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کی گئی ہے۔ تو چلے اپنا اس ٹائم کو سیو کرتے ہوئے ہم لوگ جلدی سے شروع کرتے ہیں اس آیت کے ساتھ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 and 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ چلے اسی کے ساتھ ہم اپنی ہوسٹ حسنہ خالد کو بلاتے ہیں کہ وہ آئے اور آج کا پروگرام شروع کرے۔ جی حسنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم، حاضرین جلسہ اور پیاری بہنوں، میں حسنہ بنت عباس اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ چلیے اس بابرکت مجلس کا آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ۔ نازل کیا قرآن کو ہدایت کے لیے، نازل کیا قرآن کو ہدایت کے لیے، مومن کی شفا اور نصیحت کے لیے۔ تو پہلی نصیحت سنتے ہیں بہن زینب حفیظ سے، عورت کی آواز کس طرح ہو، اس موضوع پر۔ زینب حفیظ آئے اور اپنے تاثرات بیان کرے۔ 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موضوع میں بات کرنے سے پہلے ہم سورہ احزاب کی 32 آیت کی آخری حصے کا تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد اس میں مزید معلومات بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ تقدانا کا لفظ خدا سے ہے، خشوع سے ہے، اس کا معنی دب کے رہنا ہے۔ فیطمع کا معنی فاحش کرنا ہے۔ معروفہ کا معنی مشہور کرنا، یعنی جانی پہچانی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے مختلف لوگ بات کرنے آتے تھے اپنے مختلف ضروریات کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بات کرنے سے نہیں فرمائے، بلکہ یہ فرمائے کہ ازواج مطہرات اور تمام مومن عورتوں سے خطاب کر کے جب تم مردوں سے بات یا گفتگو کرو تو تم نرمی اختیار نہ کرنا،
تمہاری نرمی عاجزی سے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، وہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہ کرے، اچھے انداز میں بات کرو، ایسی بات کرنا چاہیے جیسے وہ خیر ہی لائے۔ ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں، مگر معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے دل میں بیماری ہے یا غلط چیز کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں۔ معاشرے پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے تو ہمیں سیلف پروٹیکشن اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطی ہوئی معاف فرمائے اور تمام مومن عورتوں کی رہنمائی فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے سے آپ نے بیان کیا۔ اس کے بعد کا ٹاپک ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں، جو میں ہی پیش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف و کبریائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری لازمی قرار دی۔ اسی سورہ احزاب میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سورہ آل عمران 36 میں فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے فوراً بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے برابر کہا ہے۔ اس بات سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا امپورٹنس سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس آیت سے اہل اسلام کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی اطاعت و اتباع واضح ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر احکام ہمارے لیے اسی طرح واجب الاطاعت ہے جس طرح قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچنے والا ہر حکم الہی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نہ کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، سنتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کو بھی قرآن میں وارن کیا گیا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی اگر وہ اطاعت سے منہ موڑتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ احزاب آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صحیح گمراہی میں جا پڑا۔ بقول شاعر کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن میں کم و بیش 12 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جس سے ہمیں اتباع رسول کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنت کے راستے پر ہمیں چلاتے ہوئے جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ بہت بہترین، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر میم۔ اس کے بعد بہن تنویر کو بلانا چاہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے بارے میں اپنے خیالات پیش کریں۔ تنویر۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری معزز ٹیچر اور پیاری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 64 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کن لوگوں پر ہے، اس سے متعلق کچھ اہم نکات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آیت ہے ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی کافروں پر اور تیار کی ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلے تو ہم لعنت لفظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اس کی میننگ ہے کسی سے ناراض ہونا، ہو کر انہیں دھتکارنا، جھڑکانا، اللہ کی رحمت سے دوری۔
تو اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جیسے کہ عام زبان میں یہ کہنا کہ اے اللہ اس کو تمام خیر سے محروم کر دے۔ جب اگر کوئی یہ کہے کہ لعنت ہے تجھ پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس کو ہر خیر سے محروم کر دے، نعوذ باللہ، ہر قسم کی اچھائی سے اس کو دور کر دے، نعوذ باللہ۔ ہمیں اس طرح کی لعنت کسی کو نہیں بھیجنی چاہیے، اور اس کی وعید حدیث میں بھی آتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے مرتد لوگوں پر، سورہ آل عمران آیت نمبر 86-87، جھوٹے لوگوں پر سورہ آل عمران 61، منافق مرد اور عورتوں پر سورہ توبہ آیت نمبر 68، کافروں پر سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ حق معلوم ہونے کے باوجود خود چھپاتے ہیں اور دوسروں کو نہیں بتاتے ہیں، ان لوگوں پر یعنی کتاب اور سنت کا علم، سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ شرک کرنے والوں پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر، سورہ نور آیت نمبر 23۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں حدیث کے ذریعے کن لوگوں پر لعنت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرشتوں نے بھی۔ تو سب سے پہلے ہے جس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی ہے، بظاہر ایسے نہیں کہ اس نے خود اپنے والدین کو لعنت بھیجی ہے، بلکہ وہ کسی شخص کے والدین کو جب خود گالی گلوچ کرتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو اس کے جواب میں وہ بھی اس کے والدین کو کہتا ہے، تو اس طرح سے اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ نمبر 2، جو اپنے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، بدعتی کو پناہ دینے والوں پر، زمین کی حدیں بدلنے والوں پر، یعنی کہ باؤنڈریز کو بدلنا دھوکہ دینے کے لیے، اپنی مفاد کے لیے، پھر جسم پر ٹیٹو بنانے والی عورتوں پر، مردوں پر، جو بھی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والی، ایبرو بنانے والی، اور شراب پینے، پلانے، بیچنے، اٹھانے، نچوڑنے، اس طرح کے 10 قسم کے افراد پر، سود کھانے کھلانے والے، ہلالہ کرنے والے، رشوت کھانے اور کھلانے والے، اور اپنے نسبت کسی اور کی طرف کرنے والے، یعنی اپنی باپ کی جگہ کسی اور کا نام اپنے آگے لگانے والے پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت بھیجنے والے کی اللہ تعالیٰ نے سزا کیا بتائی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے کسی شخص پر، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ آسمان کی طرف جا کے زمین کی طرف آتی ہے اور واپس اسی کی طرف جس نے لعنت بھیجی ہے اسی کی طرف چلی جاتی ہے، یعنی کہ اس نے خود اپنا نقصان اٹھا لیا۔ پھر دوسری سزا بتائی ہے دوسروں پر لعنت کرنے والے قیامت کے دن سفارش سے محروم رہیں گے، اور پھر تیسرا ہے کہ لعنت کرنا جہنم میں جانے کے باعث ہے۔ تو بہنوں آج ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی لعنت سے کس طرح بچیں گے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے دنیا پوری کی پوری ملعون ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے، الا 4 چیزیں۔ تو نمبر 1 ہے کہ اللہ کا ذکر جس کسی کے بھی اندر ہو، یعنی کہ مجلس میں ہو، پروگرام میں ہو، جس طرح کے آج ہو رہا ہے، تو اس پر لعنت نہیں ہے۔ پھر نمبر 2، کوئی بھی عمل کے اندر، یعنی کہ ہم جو کوئی بھی روزمرہ کا عمل کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، اس طرح کے۔ پھر نمبر 3، جو دین کا علم سکھانے والے ہیں جیسے کہ ہمارے معزز ٹیچرز الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے محروم ہے۔ پھر ہے کہ جو دین کا علم سیکھنے والے ہیں، سبحان اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ تو الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرن کثیرا تنویر۔ بارک اللہ فی علمک۔ اس کے بعد بہن شبانہ آئے اور دعوت کے آداب بیان کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین نورانی مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا سورہ احزاب آیت 53 کی روشنی میں دعوت۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں مہمان آتے اس گھر اور کیا ہو اور جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے ہو، ایسے گھر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور بخشش نازل ہوتی ہے۔ دعوت کے آداب میں سب سے پہلا، جب تک کھانے کا دعوت نامہ نہ ملے دعوت کے لیے جانا نہیں چاہیے۔ دعوت اگر کوئی دے تو اس دعوت کو قبول بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حقوق اگر کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے بلا عذر۔ کسی کے گھر اجازت لے کر جانا چاہیے، چاہے دور سے آؤ یا قریب سے، اجازت لے کر جانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے وقت پر غیر اجازت کسی کے گھر ویسے ہی نہیں چلے جانا چاہیے۔ اگر جانا پڑے تو ان کو اطلاع دے کر جانا چاہیے تاکہ وہ کچھ تیاری کر سکے۔ مہمان کو دعوت پر بلایا گیا ہو تو وقت سے پہلے جا کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے،
کیونکہ اس لیے انتظامات کمپلیٹ نہ کیے گئے ہوں، جس وقت بلایا جائے اسی وقت جانا چاہیے، یعنی وقت پر جانا چاہیے۔ اگر دعوت میں مدد کرنے کی نیت ہے تب بھی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو رک جانا افضل ہوگا، تاکہ ان کے مہمانی انتظامی امور میں خلل نہ ہو۔ دعوت میں عالم، عمر یا مرتبہ میں بڑے لوگوں سے پہلے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ خاموش رہنے کے بجائے مفید باتیں سنیں یا سنائیں۔ کھانے کے ذائقے میں شکایت نہ کریں، عیب تلاشی نہ کریں۔ نگاہ اپنے سامنے رکھیں، دوسروں کے کھانوں پر نہ رکھیں۔ دعوت میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کو کراہٹ یا نفرت پیدا ہو۔ دوسروں سے پہلے دسترخوان سے نہ اٹھیں، اگر عذر ہو تو بتا کر اٹھیں۔ دسترخوان اٹھانے تک نہ اٹھیں، بلکہ بعد میں اٹھیں جب سب کا ختم ہونے پر ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ إِذْ دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ ترجمہ ہے، اور جب تم کھانے پر بلائے جاؤ تو آ جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ دعوت کے بعد زیادہ دیر بیٹھنے پر میزبان کو کوئی تکلیف یا زحمت نہ ہوتی ہو۔ مہمان کو میزبان کا پورا خیال رکھنا چاہیے، بنیادی آداب کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رنجش پیدا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ جاتے وقت صاحب خانہ کم از کم گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائے۔ کھانے کے بعد میزبان کے گھر سے نکلتے وقت دعا ضرور دینا چاہیے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت ڈال دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیر شبانہ۔ سب نے سن بھی لیا دعوت کے آداب کیا ہے، اب انتظار کرتے ہیں کہ کون دعوت دیتا ہے۔ جی، نیکسٹ ٹاپک ہے اللہ پر توکل، جس کے لیے سمیہ بنت اقبال کو بلانا چاہتی ہوں، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری معزز ٹیچر اور میری پیاری بہنوں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے توکل کے بارے میں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 3، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ توکل یعنی کیا؟ توکل یعنی لفظی معنی میں آتا ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، پورا کا پورا بھروسہ، یعنی کمپلیٹ ٹرسٹ، کسی پر سچا اعتماد کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور شرعی معنی میں کیا آتا ہے؟ اعتماد کلہ علی اللہ تعالی بعد اسباب جائزہ، یعنی جائز اسباب بنانے کے بعد پورا کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ڈالنے کو توکل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ماننے کے لیے توکل بہت ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وکیل ماننا، اللہ تعالیٰ پر پورا کا پورا بھروسہ کرنا، اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں میرے لیے خیر ہے، اور چونکہ اگر یہ حکم ہوا ہے قرآن میں تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے، اور عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں ثواب اجر ضرور بضرور مل کے رہیں گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور اسی کا ہر حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم توکل کریں گے تو وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بھروسہ نہیں کریں گے تو ہمیں ڈر خدشات شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کام پھر ہم سے نہیں ہوتا۔ اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے وہ کام کریں گے تو وہ کام انشاءاللہ باذن اللہ وہ ہو کے رہے گا۔ اور وہی اگر ہمارا توکل کمزور ہو گیا، ہمارا بھروسہ کمزور ہو گیا، تو ہم ہمیشہ خوف پہ رہ جاتے ہیں کہ یہ میرے سے کام ہوگا نہیں ہوگا، اور وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ پختہ ہونا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انا عند الظن عبدی بہ، یعنی میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا کہ وہ مجھ سے گمان کرتا ہے ویسے ہی میں ہوتا ہوں۔ تو ہمیں ہمیشہ گمان کیسا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟
اچھا گمان کہ وہ میری ضرور بضرور مدد کرے گا. تو وہ مدد سبحان اللہ آتی ہے. جیسے روزمرہ کی زندگی میں ہم جیسے باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں نا، سفر میں نکلنے کے لیے دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہم جب بھی دعا پڑھ کے نکلتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی کام رہے گا تو وہ کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد آ کے رہتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے نکلیں گے تو وہ کام ضرور ہوگا. اور ہمیں دنیا کے اس میں نہیں آنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کرنے والا مدد دنیاوی سوچ میں نہیں آنا ہے. ہمیں پورا کا پورا توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. اور وکفا باللہ وکیلا، یعنی اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے، وکیل ہے. وہ اپنے بندوں کی مصلیتوں کو جانتا ہے، ہر معاملے میں ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. یہ وکیل کسے کہتے ہیں؟ اب توکل کو دیکھ لیں، یہ وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل یعنی جس پر مکمل ہم بھروسہ کر سکیں، یعنی ہر کام اس کے اوپر چھوڑ دے تو وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو جیسے کہ دنیاوی اس میں بھی ہم لوگ کوئی بھی وکیل ہائر کر لیں گے، کوئی ہماری کیس ہے اور اس کو ہم کوئی بھی دنیاوی وکیل، اچھا وکیل ہائر کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں چلو یہ وکیل دیکھ لے گا، اور ہم مطمئن ہو کے رہ جاتے ہیں کہ جیسے اب یہ میرا کام ہو کے رہے گا، میں یہ کیس جیت کے رہوں گی. تو سبحان اللہ. ٹائم کا خیال رکھیے سسٹر. تکبیر اللہ اکبر. بارک اللہ فی علمک، بہت اچھے سے بتایا. اس کے بعد ہے سسٹر بلقیس، جو اللہ اور اس کے فیصلے پر راضی رہنے کے بارے میں اپنے خیال بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سارے ٹیچرز اور میرے دوستوں، آج کا میرا ٹاپک ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی رہنا. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی رہنا اس آیت کے مطابق اور بہت ساری آیتوں کے مطابق وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی اسی میں چھپی ہوتی ہے، جسے نہ انسانی آنکھ دیکھ پاتی ہے، نہ اس کی عقل اسے سمجھ پاتی ہے. یہ تو صرف اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کس کے لیے کیا کس چیز میں خیر چھپی ہے. لیکن ہم خوشی کے موقع یا خاص طور پر غم کے موقع پر اپنی زبان، اپنے ایٹیٹیوڈ سے منفی سوچ، منفی خیالات، منفی باتیں، منفی چیزیں کر جاتے ہیں اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. جبکہ قرآن میں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے تو کتنے سارے فائدے ہیں. یہاں اس آیت میں بھی مطلب آیا نمبر 35 کی جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم گمراہی سے بچو گے اور کامیابی تمہاری ہوگی، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی اور جنت میں بہترین صلہ ملے گا دنیا میں، اور جنت تمہارے لیے ہوگی. تو آج ہم یہاں ہفتے میں 3 دن جمع ہوتے ہیں، وہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں، اپنی زندگی میں عمل کر سکیں، تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں، اپنے گھر والوں کو جنت میں دیکھیں. تو یہی ہمارا ٹارگٹ ہے. تو ان آیات میں تو کھلا کھلا لکھا ہوا ہے کہ تم اس حکم پر عمل کرو، تم اس حکم پر عمل کرو تو کامیابی بے شک تمہاری ہوگی، جنت تمہاری ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب بھی کوئی غم ہو یا خوشی ہو تو ہمیں غلط طریقوں سے، غلط باتوں سے، منفی سوچ سے بچنا ہے اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے احکام کے مطابق اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو فوراً مان لینا ہے. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے اسی سے ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور ہم اسے فیل بھی کرتے ہیں. اس وقت ہم چین اور سکون سے سوتے ہیں جب ہم اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اور جب ہم حکم نہیں مانتے تو ہمارا سکھ اور چین سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی ہم کہیں نہ کہیں بہت کمزور ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ایک دن ہمارے ایمان کا لیول اتنا ہائی ہو جائے کہ اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فوراً مان لے اور اپنی خواہشات کو ترجیح نہ دیں. اپنی اس ٹاک کو حدیث کے ساتھ کمپلیٹ کروں گی.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर उन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। जज़ाकल्लाहु व खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकबीर अल्लाहु अकबर। बारकल्लाहु फी इल्मिकुम बिल्किस। अल्लाह परवाह नहीं गर ये ज़माना खफा रहे, परवाह नहीं गर ये ज़माना खफा रहे, मोमिन दुआए मांग खुदा मेहरबान रहे। माशाल्लाह बारकल्लाह फिल्म बिल्किस, आपने टाइम के अंदर ही अपनी बात मुकम्मल कर दी। और दीगर बहनें भी टाइम का ख्याल रखें कि 2 से 3 मिनट हो जाए, उससे मजीद आगे ना बढ़ पाए। इसके बाद है कौसर, जो दरूद के फायदे बताएंगी। कौसर। प्रोग्राम में शामिल टीचर्स और तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दरूद की फजीलत के ऊपर रोशनी डालूंगी आज सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 56 के जरिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए लोगो जो ईमान लाए हो, दरूद भेजो और सलाम भेजो, सलाम भेजना। इस आयत में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे हैं, यानी अल्लाह ताला जिक्र खैर कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरिश्तों से, और फरिश्ते भी दुरूद पढ़ रहे हैं, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए खैर और दुआए मगफिरत कर रहे हैं। और अल्लाह ताला तमाम मोमिनों से यहाँ फरमा रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी दुरूद भेजो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सलाम भेजो। तो अब हम लोग देखेंगे कि दुरूद शरीफ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो हदीस की रोशनी में, तो हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा 10 रहमतें भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बाकसरत दुरूद भेजता है, क़यामत के दिन वो मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होगा। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा या मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला मांगा, तो उसके लिए क़यामत के रोज़ मैं उसकी सिफारिश करूँगा। सुभान अल्लाह, यानी अज़ान के वक़्त जो दुआ पढ़ते हैं वो। इसलिए हम जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपसे ज़िक्र सुनेंगे, आप दुरूद भेजेंगे इंशाअल्लाह हम सब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर या कोई भी दूसरा दुरूद भी कह सकते हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक दुरूद शरीफ जो है वो गुनाह की मग़फ़िरत और तमाम दुखों और मुसीबतों और गम की निजात है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने पर अल्लाह ताला रहमत जो भेजता है उस पे अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने वाले पर अल्लाह ताला सलाम भेजता है। 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम में दुरूद पढ़ने के फ़ायदे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात का बाइज़ होता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुझ पर सलाम कहता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह लौटाता है और मैं उसका सलाम का जवाब देता हूँ। ये अबू दाऊद की हदीस है। अब हम लोग देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद जो ना भेजे उसके क्या नुकसानात हैं, मैं एक ही हदीस में बयान करके वाइंड अप करूँगी इंशाअल्लाह। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़े, तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है और अल्लाह ताला की रहमत से महरूम है वो। तो मेरी प्यारी बहनों, हम में से कौन अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहना चाहता है? कोई नहीं। इसीलिए हम लोग सब अब से जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनेंगे और जहाँ-जहाँ जिन औकात पर आप सल्लल्लाहु के के लिए दुरूद भेजना है ज़रूरी है वहाँ भेजेंगे इंशाअल्लाह और आगे भी दूसरों को भी तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम तकबीर अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत अच्छे से बारकल्लाहु आपने फीकुम। बताया। अजब फैज़ है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, दरूद उन पर पढ़ती हूँ, रहमत मुझ पर बरसती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद।
اس کے بعد صبا بنت داؤد کو مدعو کروں گی کہ وہ آئیں اور مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کریں۔ صبا بنت داؤد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الاحزاب آیہ نمبر 35 میں جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کی 10 کوالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آیت کا شان نزول حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ صرف مردوں سے ہی خطاب فرماتے ہیں، عورتوں سے نہیں؟ تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی 3211۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات، یعنی کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلم یعنی کہ اسلام سے نکلا ہے، اسلام یعنی کہ پیس، اور مسلم یعنی کہ کمپلیٹ سبمیشن، اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکا دینے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، یعنی اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، یعنی کہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تمام چیزوں پر کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والقانتین والقانتات، اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو سن کر سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، عذر بہانے تلاش نہیں کرتے۔ والصادقین والصادقات، یعنی کہ سچے مرد اور سچی عورتیں، یعنی وہ لوگ جن کے دل میں پکا عقیدہ ہو، جو زبان سے سچ بولتے ہیں، اور سچائی ایمان کی نشانی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جانے والی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر بہت بہترین صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی صبر ضروری ہے، اور گناہوں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ دل تو بہت برائیاں کرنے کے لیے چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں سے رک جانا بہترین صبر کی صفت ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ خشوع یعنی کہ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل جمعی، تسکین، عاجزی، انکساری ہوتا ہے۔ اور والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ تو صدقہ یعنی کہ یہاں صرف اور صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے، یعنی کہ فرض صدقہ مراد نہیں ہے، وہ تو ہر کسی پر کمپلسری ہے، لیکن نفلی صدقات بھی مراد ہے، جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، نعمتیں دی ہے، ہم اس میں سے اسپینڈ کریں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو یہاں صرف فرض روزے مراد نہیں ہے، یعنی کہ جو کہ ہر مسلمان پر کمپلسری ہے، بلکہ نفلی روزوں کا ذکر ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہ کی، اپنے عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی کہ جو زنا سے بچنے کے لیے، زنا کی طرف جانے کے لیے نہ نظر اٹھائیں گے، اپنے صدر کو کمپلیٹلی ڈھانک کے رکھنے والے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے، کثرت سے ذکر کرنے والے۔ ذکر یہاں پہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، یعنی کہ تسبیح، تحمید، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور یہ ذکر اللہ کا سب سے پسندیدہ ذکر ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جن میں یہ 10 کوالٹیز ہوں گی، ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، سبحان اللہ، یعنی مرتی ہی ان کے لیے مغفرت ہوگی اور ان کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور جو نہیں سن رہے، تمام مسلمانوں کے اندر یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں امپلیمنٹ کریں تاکہ یہ کوالٹیز ہم میں آئیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، بارک اللہ فی علمکم، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد نفیسہ قاضی جو میری دوست ہے، ان کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور قیامت کے بارے میں ہم کس طرح تیاری کریں
اس ٹاپک پر اپنے خیال بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے قیامت کے بارے میں۔ قیامت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کیسی ہو، اس کی کافی ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی ہے، اور کچھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وقت کا تیزی سے جانا، جیسے کہ مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، بہت جلدی وقت گزر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت قریب ہے۔ آپ نے اپنی 2 شہادت کی انگلی اور 7 والی انگلیوں کو ملا کے کہا جتنی پاس یہ انگلیاں ہیں سمجھ لو اتنی ہی قریب۔ یا پھر انہوں نے اور ایک کہا تھا ایگزامپل جو سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ قیامت اتنی قریب ہے جیسے کہ ایک سواری پہ 2 لوگ بیٹھے اور اس کے پیچھے کا انسان کتنے قریب ہوتا ہے، اتنے بالکل پاس، بالکل قریب۔ تو اور اتنے پاس سے مطلب اس کا ایک اور موت بھی ہے کہ موت کے ساتھ اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور جو انسان مر جائے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ قیامت کا منظر کیا ہوگا یہ قرآن میں ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں، اور 30 پارہ میں تو اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، جیسے کہ آتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھاڑ دی جائے گی، حاملہ اپنا حمل بھول جائے گی، ہر ایک کو موت آئے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو ہمیں اپنے رب کے چہرے کے لیے اور رب کا دیدار پانے کے لیے تمام کوششیں کرنی ہے۔ اعمال ہمارے ایسے ہو کہ ہمارا رب ہم سے خود کہے آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو جنت میں جانے کے لیے جنت کے اعمال ایسے ہو کہ اللہ ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے، اللہ سے ہمیں حسن ظن رکھتے ہوئے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اور ہمیں اپنے اندر عباد الرحمن کی کوالٹیز ڈالنی ہے، ہمیں اپنا ٹوٹل سبمیشن کرنا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہو کہ قرآن سیکھتے وقت جب بھی جو بھی آیات آئے، حکم آئے، تو ایز اٹ از اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو بھی حکم آیا تو وہ ہمارے لیے ہے، اور اس کی اطاعت ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور ان آیتوں کو، ان حکموں کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ایز اے دائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اسے مرتے دم تک ہم اس پہ کام کرتے رہنا ہے، اور یہی ہمیں اسی پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہماری تمام کوششوں کو قبول کرے۔ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، بہت ہی مفید معلومات آپ نے دی ہے۔ کہتے ہیں نا، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے، یعنی جب پیدا ہوتے ہیں تب اذان دی جاتی ہے نا، اور جاتے وقت نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طرح بہت مختصر زندگی، انشاءاللہ اللہ ہمیں موت کی تیاری کرانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد آسمہ ظفر، آپ آئیں اور پردے کا کیا حکم ہے قرآن میں، اس ٹاپک پر اپنے خیال بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پردے کا حکم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 کی روشنی میں۔ جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام اہل ایمان کی عورتوں کو یہ حکم دے دیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، کیونکہ مرد جو ہے وہ قوام ہوتا ہے اپنے گھر کا، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کروائے، جس میں اس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی سب شامل ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہاں مردوں سے خطاب ہے کہ تم نگہبان ہو، تم سے تمہاری ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی ضرورت کے مطابق اپنے گھر سے نکلو تو اپنے اوپر ایک چادر لٹکا لیا کرو اور اس کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈال لو۔ یہاں جلباب کا ورڈ آیا ہے۔ جلباب عربی زبان میں ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور یدنین کے معنی ہیں قریب کرنے کے، کہ جب بھی ضرورت کے تحت اپنے گھر سے نکلو تو اپنے اوپر ایک چادر لٹکا لو تاکہ تمہارا چہرہ اور پورا جسم اس میں چھپ جائے۔
جو چہرہ جو ہے وہ زینت کا باعث ہے، جیسے سورۃ نور آیت نمبر 31 میں آیا ہے کہ ولا یبدین زینتہن، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی زینت غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ چہرہ جو ہے زینت کا سب سے بڑا باعث ہے، یہ چہرے کی اٹریکشن ہوتی ہے، اور یہاں بیسیکلی نقاب کے بارے میں عورت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن، کہ یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، ان کا اس حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان جائے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، بدکار اور مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی عورتیں نہیں ہیں جو بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے نکلتی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بے پردہ عورت شیطان کا شکار ہے۔ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک کرتا رہتا ہے، اسے ترمذی سے روایت کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ولا یوزین، پھر نہ تو وہ ستائی جائیں گی۔ جو عورت پردے کے اندر جلباب کے اندر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ لوگوں کی بڑی اور فحاشی نظروں سے بچی رہتی ہے اور ان کی ہوس کا نشانہ نہیں بنتی اور تمام فتنوں سے بچی رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وقال اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ آیت پتہ چل گئی ہے اور پردے کا حکم آ گیا ہے تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کسی بھی طرح کا کوئی بہانہ بنا کر ہم چھوٹ نہیں سکتے کہ ہمارے گھر والوں نے، ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں اس چیز کی پرمیشن نہیں دی۔ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے۔ جیسے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی حکم آ جائے اور اس کی نافرمانی کر دے۔ سورۃ الاحزاب میں پردے کی کئی دلیلیں آئی ہیں، جیسے سورۃ آیت نمبر 33 میں کہ جب بھی تم اپنے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور دور جاہلیت کی طرح زینت اختیار نہ کرو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی۔ اس میں وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور وہ جو ہے مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یہ نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی کیونکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ بہت دور سے آئے گی۔ تو اسی لیے ہم جب بھی اپنے گھر سے نکلیں پردے کا اہتمام کریں اور مکس گیدرنگ کو اوائڈ کریں، خوشبو لگا کر باہر جانے سے ہم اوائڈ کریں، اور کسی بھی غیر محرم سے بات کرنے سے اس کو لچکدار آواز میں ہم بات نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام کے مطابق پردے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ تمام سسٹرز اپنے ساتھ جب میں تکبیر کہوں تو آپ اپنے گھروں پہ اللہ اکبر پڑھیں، کیونکہ ہم کلاس میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے۔ اور جزاک اللہ خیر اسما۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کے بارے میں ناہدہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز۔ آج میں آپ کو ان شارٹ غزوہ احزاب کے بارے میں بتاؤں گی، جو سورہ احزاب میں آیات نمبر 9 اور 10 کی روشنی میں۔ غزوہ احزاب کی ابتدا کب ہوئی اور کب ختم ہو گئی؟ اس جنگ کی ابتدا 1 شوال 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے بعد ذوالقعدہ میں ہوئی۔ غزوہ احزاب کیوں ہوئی؟ جب بنو نذیر جلا وطن کیے گئے تھے تو انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے پہلے قریش کو بھڑکایا اور پھر آزو بازو والے قبیلوں کو تیار کیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے دفاعی کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی تھی۔ یہ خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا۔ ہر 10 آدمیوں نے 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا گیا۔ خندق کے دوران کچھ نشانیاں بھی دیکھنے آئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً 2.5 کلو جو پیسا۔ پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دعوت دی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکمسیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اسی طرح نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر گئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہل خندق کو دعوت دی اور سب کھا کر چلے گئے، مگر کھجوریں تھی کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھی۔
खंदक की खुदाई के दौरान हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों के हिस्से में एक सख्त चट्टान नुमा जमीन आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया तो आपने उतर कर कुदाल मारी और वो भर भरी रेत में बदल गई। इसी तरह हजरत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथियों का एक चट्टान से सामना हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतर कर बिस्मिल्लाह कहा और कुदाल से एक ज़रब लगाई तो एक टुकड़ा कट गया और इससे एक रोशनी निकली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे शाम की कुंजिया दी गई और इस वक्त मैं उसके सुर्ख महल देख रहा हूँ। इसके बाद आपने दूसरी ज़रब लगाई और फतेह फारिस की खुशखबरी सुनाई। फिर तीसरी ज़रब लगाई और फतेह यमन की खुशखबरी सुनाई और पूरी चट्टान कट गई। इस गजवे 40 दिन ये गजवा 40 दिन तक चलता रहा। इस गजवे में कुरैश का लश्कर 10,000 था और कुरैश के सिपह सालार अबू सुफियान थे। इस गजवे के दौरान नईम बिन मसऊद जो गतफान कबीले से थे वो भी ईमान लाए थे। गजवे अहज़ाब में अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की और मुशरिकीन पर ठंड हवा को भेजा। उनकी हांडियां उलट दी, उनके खेमे उखड़ गए। फरिश्तों का लश्कर भेजा और उनके दिलों में रौब डाल दिया। करकराती सर्दी और नईम बिन मसऊद का ईमान लाना। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तकबीर, अल्लाहु अकबर। बारकल्लाहु फिल्मिकुम नाइदा, बहुत अच्छा बताया। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। सुभान अल्लाह। साहबा का जो ईमान था, उनका जोश और जज्बा था, वो तो तारीफ के काबिल है। बहुत अच्छे से बताया नाहिदा। इसके बाद सिस्टर मरियम आए और बनु कुरैजा के बारे में मुख्तसरन बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर्स, मेरा जो आज टॉपिक है वो गज़वाए बनु कुरैज़ा है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 26-27 में अल्लाह सुब्हान व तआला गज़वाए बनु कुरैज़ा के बारे में सबूत देकर बता रहे कि कैसे उन्होंने मुसलमानों की इस गज़वे में मदद की और काफिरों के खिलाफ फतेह दी। बनु कुरैज़ा ये एक मालदार यहूदी कबीला था जो मदीना में अलीशान किलों में रहता था। इन्होंने मुसलमानों से मायदा किया था कि अगर बाहर का कातिल मुसलमानों पर हमला करे तो वो उनका साथ देंगे। लेकिन यहूद का जो दूसरा कबीला था बनु नज़ीर, उसके सरदार है बिन अख्ताब बनु कुरैज़ा के पास आकर उन्हें अहद शकनी पर मजबूर किया। बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद ने हाल ही में शर्त मंजूर की और मुसलमानों की जिंदगी के मुश्किल तरीन अवकात में उनके साथ गद्दारी की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए अहज़ाब से वापस आने के बाद हथियार और कपड़े उतारकर उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के घर में गुस्ल फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और उन्हें बनु कुरैज़ा की तरफ निकलने का हुक्म दिया और कहा कि ये अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त मनादी कराई कि मुजाहिदीन असर की नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़े। तो सारे मुसलमानों ने बनु कुरैज़ा पहुंचकर उनका मुहासरा किया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनु कुरैज़ा के दिलों में फरिश्तों के जरिए मुसलमानों के लिए रौब डाल दिया और सारे यहूदी अपने घरों में किल्लाबंद हो गए। उन्हें लड़ाई की जरूरत ना हुई। मुसलमानों ने सख्ती से मुहासरा जारी रखा। बिल आखिर यहूद के हौसले टूट गए और 25 रोज के बाद बुजदिली के साथ अपने आप को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला मुनासिब समझे करें। गजवे में ये फैसला हुआ कि सरदारों को कत्ल किया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बना दिया जाए और माल को ले लिया जाए। तो इन आयतों के जरिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि कैसे उन्होंने बनु कुरैज़ा जो कि काफिरों की मदद कर रहे थे, उन्हीं को ही अपने किलों में से उतारा जिनमें वो किला बंद थे और अल्लाह सुब्हान तआला ने फरिश्तों के जरिए उनके दिलों में मुसलमानों के लिए रौब डाल दिया। ये यहाँ तक कि वो बेचैन होकर बाहर आए। दूसरी आयत 27 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि कैसे लड़े बगैर मुसलमानों को बनु कुरैज़ा के जमीन, किलों और मालों का वारिस बनाया और मुसलमानों को हाल ही में फतह दी। और अल्लाह सुब्हान तआला हर चीज पर खूब कादिर है। सुभान अल्लाह। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि सामने वाला कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर अल्लाह सुब्हान तआला की मदद मिली तो दुश्मन के खिलाफ ताकतवर साबित हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला पर तवक्कुल रखना इंतहाई जरूरत है और सबको अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ रुजू करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकबीर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मरियम, बहुत अच्छे डिटेल्स में बताया आपने।
بارک اللہ فی علمک۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کیسا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں بیان کریں گی سسٹر اسما محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا کیسا ہے اور اس کا عذاب دنیا اور آخرت میں۔ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں؟ اتنی بڑی ہستی ہے اور اس کو اذیت دینا کیسا ہے؟ اسے حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذیت دینا ایسا ہے، یعنی اس کے صفات میں اور اس کو دوسروں کو شریک کرنا، یعنی جبکہ وہ مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے اور مدبر الامر ہے۔ جیسے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا مان لیا ہے۔ تو جیسے مشرکین مکہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج کے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر دوسروں کو ولی مانتے ہیں، نیاز و نظر کرتے ہیں اور دوسروں کے وسیلے سے مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہی رزق دینے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے، بلکہ یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹا مجھے سخت دکھ پہنچاتا ہے جب کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے۔ دوسری بات جس سے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ زمانے کو گالی دیتا ہے کس طرح؟ زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ خراب ہے، یہ لا علمی میں کہتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس کے رات اور دن گردش میرے ہی اجازت سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ پھر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کیسا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، مشرکین مکہ، کفار اور یہود یہ سب جسمانی اور ذہنی اذیت دیتے تھے۔ اس زمانے میں دین کے خلاف سازشیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور جسمانی اذیت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ساحر، مجنون کہتے تھے۔ آپ امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر الزام تراشی کرنا، طعنے دینا، یہ سب کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا تھا۔ منافق سب عبداللہ بن ابی کے گھر میں جمع ہوئے اور بہتان کو پھیلانے کی باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کی صحابہ سے اور فرمایا یہ شخص مجھے اذیت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کی رواج دینا، جہاں ایک بدعت آتی ہے سنت مٹ جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنا اور حرام کو حرام نہیں سمجھنا، یہ سب کاموں سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اذیت، اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کرنا۔ قرآن جب اس کے برعکس قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت کرتے ہیں تو رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے لعنت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت یعنی رحمت سے دوری ہے۔ اس کا عذاب دنیا اور آخرت میں ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرا اسما، بہت اچھا بتایا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ اس کے بارے میں عصمت آئیں اور اپنے خیال ظاہر کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے طے ہوا بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ ان کا نام برہ تھا۔ ان کی عمر 36 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی تب ان کا نکاح ہوا۔ ان کی پہلی شادی زید بن حارث سے ہوئی تھی۔ ان کا جب طلاق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو منہ بولے بیٹے کے متعلقہ سے شادی نہ کرنے کی رواج کو ہٹانا مقصود تھا،
ایک روز جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازدارانہ انداز میں پیغام دیا کہ زینب آپ کی بیوی بنے گی۔ آپ اپنے دل میں بہت شرم محسوس کر رہے تھے اور ڈر رہے تھے، چونکہ آسمان میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کا ذکر سورہ الاحزاب آیت نمبر 37 میں ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہ رہا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ جب ان کا طلاق کی مدت پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق زید بن حارث کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اپنی شادی کے پیام کو لے کر۔ جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے گھر آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے شادی کرنے کے لیے حکم ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہوں اور استخارہ کرتی ہوں۔ وہ نماز کے لیے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور رسول اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیا کہ ہم نے تمہاری شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آسمانوں پر کر دی ہے۔ یہ آسمانی حکم نازل ہونے کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت طلب کیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کا ذکر سورہ الاحزاب آیت نمبر 37 کا آگے کے حصے میں آیا ہے کہ جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس سے متعلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ اس شادی کے اہم نکات پیش کر کے میں اپنا ٹاک ختم کرتی ہوں۔ اس شادی میں نہ مہر تھا اور نہ ولی اور نہ کوئی گواہ، بلکہ قرآنی حکم کو بنیاد بنایا گیا تھا۔ اس شادی سے جاہلیت اس قدیم رسم کو توڑ دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کرنا تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور حضرت زینب اپنی شادی کا تذکرہ ازواج مطہرہ کے سامنے بڑے فخر سے کرتی تھی۔ میری شادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ میں اپنی اس خوش نصیب پر شاداں و فراں ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ عصمت، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد سدرا خان آئے اور زہار کا مسئلہ کیا ہے اس کے بارے میں بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 کا یہ حصہ ہے، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، جس کا مفہوم ہے اور نہیں اس نے بنایا تمہاری بیوییں وہ جو تم زہار کرتے ہو ان سے مائیں تمہاری۔ اس آیت میں زمانہ جاہلیت کی رسموں کا بیان کیا گیا ہے جس میں زہار کا مسئلہ بتایا گیا ہے۔ عربوں میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ لفظ بول دیتا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہو، مطلب تم مجھ پر ایسے ہی حرام ہو جیسے میری ماں، تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ زہار۔ زہار کا ڈکشنری میننگ پیٹھ یا پیچھے ہے۔ شرعی اصطلاح میں زہار سے مراد ہے مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس سے دائمی یعنی ہمیشہ کی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اگر میاں بیوی کبھی دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو اس کی کوئی صورت نہ تھی، لہٰذا اسلام نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ اگر کوئی شخص زہار کرے اور پھر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو اس کے کفارے کا شرعی حکم سورہ مجادلہ کی آیت 2 سے 4 میں نازل ہوا، جس میں ایک غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ سدرا، آپ نے زہار کا بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، بارک اللہ فی علمکم۔ اس کے بعد گلنار قاضی کا ٹرن تھا لیکن شاید وہ نہیں ہے تو اس لیے ان کا اسکپ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک لیتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسماء امجد۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
معزز ٹیچر اور پیاری بہنوں، میرا آج کا ٹاپک ہے خاتم النبیین۔ خاتم کا معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، سیل کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام سے فارغ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، اپنے وقت کے لیے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ اس کے ریفرنس میں حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور بہت خوبصورت بنایا اور مکمل بنایا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور اسے وہاں نہ رکھا گیا۔ لوگوں نے اس گھر کو دیکھنے کے لیے تانتا باندھا اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر اس اینٹ کی جگہ بھی مکمل ہوتی تو کیا خوب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نبیوں میں اینٹ کی جگہ میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹ سے تشبیہ دی، یعنی گھر اب مکمل ہوا، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہم صلی وسلم علی وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ بہت اچھے سے آپ نے بتایا اسماء امجد، بارک اللہ فی علمکم۔ اس کے بعد سیما ماہر آئے، اور تبرج کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ آئیے سنتے ہیں سیما ماہر سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ٹیچر اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبرج کسے کہتے ہیں اور اس کے نقصان کیا ہے؟ تبرج برج سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بلند ہونا، نمایاں ہونا، کھل کر سامنے آنا۔ یہاں تبرج کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کا اپنی زیب و زینت کو غیر محرم مردوں کے سامنے نمایاں کرنا، خود کو ظاہر کرنا، یا جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار کو دکھانے کے لیے باہر نکلنا۔ سورہ احزاب میں تبرج کے بارے میں خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خاص طور پر تبرج یعنی غیر ضروری طور پر زینت دکھانے سے منع کیا ہے، اور یہ حکم تمام مومن عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تبرج کے نقصانات۔ تبرج کرنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا، اللہ کے رسول سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے دنیا میں انکار کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے وہ عورتیں محروم ہیں جو تبرج کرتی ہیں، جو سڑکوں پہ گھومتی ہیں، گھروں سے زیادہ باہر رہتی ہیں، بازاروں میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری زمانے میں ایسی عورتیں آئے گی جو کپڑا تو پہنے گی مگر ننگی ہوگی، ان کے سر بکتی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور لعنت جس پر ہوتی ہے وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تبرج شیطانی عمل ہے، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے خاندانی نظام کو یہ خراب کر دیتا ہے۔ زینت کا غیر محروموں کے سامنے ظاہر کرنا لوگوں کے دلوں میں حسد اور لالچ کو جنم دیتا ہے، جس سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ جب عورتیں اپنی زینت کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں تو اس سے معاشرتی فتنہ پیدا ہوتا ہے، مردوں کے دلوں میں برے خیالات اور گناہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تبرج سے معاشرے میں بے حیائی کا فروغ ہوتا ہے۔ مردوں اور نوجوانوں کے بہت سارے جرائم میں مبتلا ہونے کے لیے یہ عورتیں ذمہ دار ہے۔ معاشرے میں زنا اور بدکاریاں بڑھ جاتی ہیں۔
اور ایسی عورتوں کو اللہ قیامت کے دن پکڑے گا جس کی وجہ سے مرد فتنے میں ملوث ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ احزاب میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ معاشرتی اور روحانی پاکیزگی برقرار رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تکبیر، اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ سیما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تبرج سے بچائے اور اس گناہ سے سب بہنوں کو بچائے۔ شہناز محمد آئے اور قولن سدیدہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ ان کو دعوت دیتی ہوں اس شعر کے ساتھ۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، لفظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ شہناز محمد۔ حسنہ اعوذ ایک باللہ منٹ، من الشیطان۔ جی ان کے بعد ہمارا نام لیں گے تو اچھا رہے گا کہ ہم تھوڑا اوکے لیٹ اوکے، ہم نے دیکھا آپ نہیں ہے اس لیے آپ کا اسکپ کیا۔ اوکے جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ صحبہ واجمعین، اما بعد۔ پیارے معزز ٹیچرز اور میری پیاری دینی سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے قولا سدیدا، سورہ احزاب آیت نمبر 70۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور کہو درست بات۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو منافقین مشرکین نے بہت ساری اذیتیں دی تھی، مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان پر تہمت لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اور غلط بات وہی کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں خاص مومنوں کو خطاب کر کر کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست اور سیدھی بات کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کو کہا جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دوسرا درست بات کرنے کو کہا ہے جس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ زبان دل کا عکس ہوتا ہے، جو جیسی سوچ ہوگی دل میں خیال ہوگا ویسی ہی بات زبان پر ہوگی۔ زبان کی اصلاح دل میں ایمان کی مضبوطی سے ہوتی ہے۔ قولاً سدیدہ وہی کہہ سکے گا جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، اس لیے پہلے آیت میں تقوی کا حکم آیا ہے۔ جب دل اور زبان دونوں درست رہیں گے تب ہمارے تمام اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ سدیدہ کا لفظ جو ہے وہ سد سے ہے، یعنی بند کرنا، پر کرنا، سیدھا ہونا، روک یا آڑ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایسی بات نہ ہو جس میں کوئی جھول ہو، زو مانی ہو، بلکہ درست سیدھی صاف بات ہو، ایکوریٹ بات ہو۔ قولاً سدیدہ یعنی وہ بات جس میں مبالغہ رائی نہ ہو، بڑھ چڑھ کر کی ہوئی بات نہ ہو، بلکہ وہ بات ہو جس کی جتنی اہمیت ہو، جتنی ضرورت ہو اور جتنی حقیقت ہو اسے ویسے ہی بیان کرنا۔ قولاً سدیدہ سے متعلق کئی اقوال ہیں جو ہم سنتے ہیں انشاءاللہ سے۔ قتادہ کہتے ہیں سدیدہ یعنی سچی بات۔ ایک اور قول ہے کہ انصاف پر مبنی بات سدیدہ ہوتی ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں سدیدہ یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کا اقرار کرنا۔ جس بات کا ظاہر اس کے باطن کے مطابق ہو، یعنی اندر اور باہر سے ایک جیسی بات ہو، اسے قولاً سدیدہ کہتے ہیں۔ ایک اور قول ہے جس کسی دوسرے کی بجائے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو ہم دیکھیں گے کہ درست اور سچی باتوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کی بزرگی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، اس کی ثنا کرنا کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے۔ احق ما قال العبد، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ پھر اسی طرح اللہ کی تعریف طرف دعوت دینا، جیسے کہ سورہ فصلت آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل بھی کرے۔ پھر اسی طرح ایک قول کے مطابق اذان کو کہنا، تکبیر کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، علم کی تعلیم دینا یا ایسی بات کرنا جس سے کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں سے گفتگو کرنا تاکہ ان کے دل اور دماغ میں وسعت پیدا ہو جائے، یعنی کسی کی سوچ اگر غلط ہے تو اس کو درست کرنا بھی قولاً سدیدہ میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنا بھی قولاً سدیدہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والی بات بھی کرنا۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ہو جاتا ہے، اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور قولاً سدیدہ میں احسن بات بھی آتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کرو جو سب سے اچھی ہے۔ سدیدہ
سدیدہ وہ کلام ہوتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، سچی ہو، ٹھوس دلائل پر مبنی ہو، جو زن اور گمان پر مبنی نہ ہو، یعنی خیالی بات نہ ہو، بغیر دلیل کے کوئی اوپینین نہ دینا، قرآن کی آیت پر بات کرنا جس کا مفہوم کچھ اور ہو لیکن اپنی مرضی سے اس میں مطلب نکالنا، یہ قولاً سدیدہ میں نہیں آتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی مشکلات معاملات کو دوسروں پر بڑھ چڑھا کر اس طرح بیان کرنا، irrelevant باتیں کرنا، یہ بھی قولاً سدیدہ میں نہیں ہے، کیونکہ بات کی جب انسان کا شخصیت تبھی درست ہوگا جب اس کی بات بھی درست ہوگی، اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب درست بات نہیں ہوتے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، جیسے کہ دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، پھر انسان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، ریلیشن شپس خراب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پیرنٹ چلڈرن میں ٹرسٹ ایشوز ہو جاتے ہیں، پھر گفتگو کا اثر ماحول پر ہوتا ہے، اس لیے اچھی گفتگو کرنی چاہیے، صحیح الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں کہ اتنی ہی بات کرو جتنی ضرورت والی ہو، اپنی طرف سے کمی پیشی نہیں کرنا چاہیے، راست بازی یعنی رازوں کو سنبھال کر رکھنے والا بننا چاہیے، فائدے کی بات کرنی چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے، جب تم بولو گے تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا۔ پھر اسی طرح سنی سنائی باتوں کو، بڑوں کی باتوں کو اندھا دھند ایکسیپٹ کر کے اسے آگے نہیں پہنچانا چاہیے، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اینڈ لیس ٹاک سے پرہیز کرنا چاہیے، پھر کسی کا مذاق نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ جھوٹ میں کیوں نہ ہو، بے مقصد بات سے پرہیز کرنا چاہیے، پھر کسی بات کی بال کی کھال کو نہیں ادھارنا چاہیے، مطلب ٹو مچ کویشچننگ نہیں کرنا چاہیے، بحث مباحثہ سے بچنا چاہیے، دوسروں کو تانا نہیں دینا چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، جیسے کہ ہم سورۃ الہمزہ میں پڑھتے ہیں، پھر مایوسی کی باتیں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور قولاً سدیدہ جو اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طرف سے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی اصلاح کر دے گا، یعنی صحیح اعمال کی توفیق عطا کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں قولاً سدیدہ اختیار کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمل۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیرا اکبر۔ ذکر ہو، تیرا نام ہو، یوں ہی بسر صبح شام ہو۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی فضیلت کے بارے میں گلنار قاضی آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ اللہ کے ذکر کثرت سے کرنے کی فضیلت بیان کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اللہ بہت بڑا ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے بہت زیادہ، اور تسبیح صبح شام اللہ کے لیے ہی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 42، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی صبح شام تسبیح بیان کرو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال زندہ کسی ہے، اور جو اللہ کا ذکر سے غافل ہے اس کی مثال مردے کی طرح ہے۔ جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ کا ذکر عبادت کی روح ہے۔ اللہ کا ذکر صبح شام، چلتے پھرتے، لیٹے، مسافر، مقیم، خشکی تری، بیمار تندرست لوگوں کے ساتھ اور تنہائی میں، غرض کے ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ دنیا کی ہر مشکل، پریشانی، مصیبت، بے چینی کا حل اللہ کا ذکر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں اللہ کی یاد اور زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ چھوٹے چھوٹے کلمات جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، زبان پر جتنے ہلکے ہیں میزان میں اتنے ہی بھاری ہے۔ قیامت کے دن جب کوئی سفارشی مددگار نہ ہوگا، انسان ایک ایک نیکی سے ترسے گا، تو یہ کلمات میزان کو بھر دیں گے۔ مومن کی صفات بھی یہی ہے کہ وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے،
وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، زبان نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر نماز کے بعد بے حیائی اور برائی سے کوئی بچانے والی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے، اس پر شیطان وار نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ بس قرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس عبادت اس وقت احسن ہوگی جب اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے اور ان میں بیٹھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ذکر یعنی دل میں اللہ کی یاد اور زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ اللہ ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے اور مرتے دم تک ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، آمین۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ گلناز باجی، اچھے سے بتایا آپ نے۔ وانتم فجزاک 10:15 ہو گیا حسنا۔ جی میم کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، یہ درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تبسم سسٹر تقوی اور کافروں کی اطاعت نہ کرنے کے بارے میں چند الفاظ بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقوی، تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، تمام گناہوں سے بچتے ہوئے، ڈرتے ہوئے تمام وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ایسے کاموں جن کرنے سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، جنہیں کرنے سے پھر چاہے وہ اپنے نفس کے لیے کتنی بھی بھاری ہو، پھر بھی ہمیں وہ کام کرنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کہیں ہم اپنے نفس کی پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے تمام نافرمانیوں کو چھوڑنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جنت نصیب ہو، اس کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے محبت سے۔ اس لیے دل میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں سیدھی سچی بات کرنی چاہیے، حق بات کرنی چاہیے، صاف سیدھی سچی اور بات کرنی چاہیے۔ اس میں حدیث ہے، طلاق بن حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ، اور اللہ کی معصیت نافرمانی اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ کافر کی اطاعت نہیں کرو، ہمیں کافروں منافقوں کے طریقوں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، کافروں کے جیسے اوڑھنا پہننا نہیں چاہیے، خوشی میں ہو یا غم میں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ان کے جیسے برتھ ڈے اور اینیورسری وغیرہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہ چلنے، ان کا کہنا نہ ماننے کا حکم دیا ہے، اور جو شخص قوم کی مسیحابت کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، انہیں اسی میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ بہت ہی اچھے عمدہ انداز میں آپ نے بیان کیا تبسم، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ ٹاپک ہے چہرے کا پردہ۔ عائشہ حمیرہ آئیں اور اس کے بارے میں مختصراً بتائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
سورۃ الاحزاب کی آیت 59 میں اللہ تعالیٰ خواتین کے لیے جلباب کا حکم دیا ہے، جو عورتوں کی حیا اور پردے کا ایک اہم جز ہے۔ اس آیت کا مفہوم اور تشریح کچھ اس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیں۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی ازواج مطہرات، بیٹیوں اور تمام مومن عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے۔ جلباب ایک بڑی چادر یا اوڑھنی ہے جو پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جلباب پہننے کا مقصد عورت کی شناخت کو محفوظ کرنا ہے اور اسے معاشرتی اذیت اور پریشانیوں سے بچانا ہے۔ جلباب کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مسلمان خواتین کی عزت اور وقار محفوظ رہے اور کوئی غیر محرم انہیں اذیت یا شرارت کا نشانہ نہ بنا سکے۔ آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جلباب کے ذریعے عورتیں پہچانی جائیں گی کہ یہ عزت دار اور پاک دامن خواتین ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں کسی قسم کی تکلیف یا ہراسانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ آیت آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے گی اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت اسلامی معاشرے میں خواتین کے پردے اور عزت کی حفاظت کے لیے ایک اہم حکم بیان کرتی ہے۔ جلباب کا مقصد خواتین کی حفاظت، عزت و وقار کو برقرار رکھنا ہے تاکہ معاشرتی برائیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہ سکے۔ اور بعض لوگ پردے کو شخصی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں پردہ عورت کی آزادی کا حصہ ہے کیونکہ یہ اسے فتنے اور فساد سے بچاتا ہے اور معاشرے میں عزت و احترام کی علامت بناتا ہے۔ اسلام میں چہرے کے پردے کے آداب عورت کی حفاظت اور وقار کا ضامن ہے، اور یہ احکام اس بات کا ثبوت ہے کہ دین اسلام نے عورت کو عزت، حیا اور وقار کا ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ چہرے کا پردہ نہ صرف دینی حکم ہے بلکہ سماجی سطح پر بھی ایک عملی ضرورت بن چکا ہے۔ یہ خواتین کے معاشرتی مشکلات سے بچاتا ہے اور انہیں ایک محفوظ اور محترم مقام فراہم کرتا ہے۔ پردہ اور حیا لازم و مظلوم ہے۔ عورت کی فطری حیا اس کی زینت ہوتی ہے اور چہرے کا پردہ اس حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ پردے کی پابندی کرنے والی خواتین ایک طرح سے اپنی عزت نفس اور وقار کا اظہار کرتی ہے۔ چہرے کا پردہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے جو دوسروں کو ان کے احترام کا درس دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ جو چاہتا ہے تو ہو جا۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ نے اطاعت نہ کرنے والوں کو کیا تنبیہ دی ہے، اس ٹاپک پر روشنی ڈالنے کے لیے نازیہ پروین آئیں اور اپنے خیال کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سورہ احزاب کی پہلی آیت سے اس کی شروعات کرتی ہوں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافر اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو جو ہے سو اللہ نے ساتھ پہلی آیت میں اس کے ڈر اور اس کی اطاعت کے بارے میں بتایا۔ میں آپ کو اس سے تھوڑے سے اس سے آگاہی کراتی ہوں کہ دراصل اسلام میں پروردگار کی اطاعت کا نام ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے چند باتوں کا علم نہ ہو اور وہ علم یقین کی حد تک نہ پہنچا ہو۔ سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کہاں سے کرے گا اور اس سے کیسے ڈرے گا۔ اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدا میں کوئی اس کا شریک نہیں، تو دوسروں کے سامنے سر نہ جھکائے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے والا ہے اور سب کچھ سننے والا ہے،
اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس بات پر جب تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ خیالات اور اخلاق اور اعمال اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ صفات اس وقت تک اس میں پیدا نہیں ہو سکتے جب تک اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک علم نہ ہو، اور یہ علم بھی محض جان لینے کی حد تک نہ رہے بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بٹھا لینا چاہیے تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات سے اور اس کی زندگی اس کے عمل کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس بات کو خدا پسند کرتا ہے، کس بات سے انکار کرتا ہے اور کس بات کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ ایک مؤثر صورت ہے جس میں بڑے کو کہا جا رہا ہے تاکہ چھوٹا چوکنا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو کوئی بات کی تاکید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر اوروں پر وہ تاکید اور بھی زیادہ ہے۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ثواب کی طلب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس کے عذابوں سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانیوں کو ترک کرنا۔ یہاں پر کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا، ان کے مشورے پر کاربند ہونا، ان کی بات کے قبولیت کے ارادے سے نہ سننا۔ علم اور حکمت کا مالک تو بس اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ جو قرآن اور سنت تیری طرف وحی کر رہا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جو قرآن اور سنت تیری طرف وحی ہو رہا ہے اس کی پیروی کر۔ اللہ پر کسی کا کوئی فعل محفی نہیں، اپنے تمام امور اور احوال اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو بھی اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کریں۔ اس بات سے میں اپنے ٹاپک کو ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ تکبیر، اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرن کثیرا نازیہ۔ اللہ ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بنائے، بارک اللہ فی علمک۔ اس کے بعد امانت کے بارے میں کیا حکم الہی ہے یہ بیان کریں گی سسٹر عرفانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا ٹاپک ہے امانہ۔ یہ سورہ احزاب کی آخری دو آیت 72 اور 73 کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض۔ سب سے پہلے ہم امانت کا مطلب سمجھیں گے۔ امانت کا لفظ نکلا ہے امن سے، اور امن کس کو کہتے ہیں؟ نفس کا مطمئن ہونا ہے۔ امان وہ چیز ہے جو حالت امانت میں رکھی جائے، حفاظت سے رکھنے کے لیے کسی کو دیا جائے۔ جہاں وہ محفوظ ہو، امانت میں دو چیزیں آتی ہے، اس کی حفاظت ہے اور دوسرا اس کو واپس لوٹا دینا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امانت سے مراد شریعت نے ہم پر جو نیک اعمال کرنے کی ذمہ داریاں دی، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور تمام واجبات، صحیح طہارت کرنا، یہاں تک کہ غسل جنابت کو تک امانت قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب ہمارے اوپر دینی ذمہ داریوں کی حفاظت کرنی ہے اور جس طرح کہا جائے اسی طرح کرنی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری امانت آسمان پر، زمین پر اور پہاڑوں کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اور ان لوگ سے کہا کہ اگر تم اس کو پورا کرو گے تو جزا پاؤ گے، اور پھر انہیں پورا نہ کیا تو سزا پاؤ گے۔ تو آسمان، زمین اور پہاڑ ان کا انکار کر دیا لینے سے، کیونکہ ان کی یہ نہ پورا کرنے سے اس کی سزا بہت سخت بتائی گئی تھی۔ یہ آسمان، پہاڑ سب شعور رکھنے والے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور انسان نے اسے اٹھا لیا اجر و ثواب دے کر۔ یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے یہ ساری امانتیں رکھی گئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک بہت بہترین تخلیق سے پیدا کیا۔ ہر انسان اس امانت کو پورا نہ کر سکے گا کیونکہ انسان بے حس اور جاہل ہے۔ جو ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے اس امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اس آیت میں امانت انسان کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ منافق اور مشرک عورتوں اور مردوں کو سزا دینا، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ اس آیت کے مطابق امانت سے مراد اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور فرائض کو ادا کرنا ہے،
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैर इरफाना। अल्लाह ताला हमें अमानतों को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला बनाए। इसके बाद इस्मत इकबाल आए और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 जिसमें लोगों को अल्लाह से ही डरना चाहिए, इस बारे में अपने ख्याल जाहिर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 जिसका हाफ इस्मत काजी ने कहा और हाफ मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या वत्तख्शौन्नासा वल्लाहु अहqqu अन तख्शाहु। अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है और अल्लाह ही इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि इससे डरा जाए। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अल्लाह ताला जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में ये बात छिपा रहे हैं कि वो लोगों से डर रहे हैं, क्योंकि उनको शादी करने के लिए गए हैं हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से। इस बात से डर रहे थे कि मैं अगर शादी कर लूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे, नबी अपनी बहू से शादी कर रहे हैं और अल्लाह को ये रस्म ख़त्म करनी थी। तो इससे ये बात पता चलता है कि कोई भी अमल या कोई भी नेकी पर हम अमल नहीं कर सकते जब तक कि हम साबित कदम नहीं रह सके दीन पर, खैर के कामों पर। जब तक हमारे दिल में लोगों का खौफ रहेगा तो हम कोई नेकी का काम नहीं कर सकेंगे। जब तक अल्लाह ताला का खौफ दिल में नहीं आएगा कोई भी नेकी का काम नहीं कर सकेंगे। जैसा कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी मजलिस या महफिल में या कोई भी पार्टी वगैरह में, वहाँ हमको नकाब या कुछ करने के लिए कहा गया तो हम कहेंगे कि ये वो लोग कहेंगे कि हमको ये कितने बैकवर्ड हैं, कितने पुराने ख्यालात के हैं। जैसा कि कोई बिदअत हो या कोई भी फिर आयत करीमा या फिर कोई कुरान ख़वानी करते हैं उसमें हमको भी बुलाए, जबकि वो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारी कोई दोस्त को हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए और हम भी ऐसा कर बैठते हैं कि कोई नहीं, ये बार हम भी चले जाएँगे या हम भी उनकी बात मान लेंगे। तो वो हमसे नहीं, कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। इसी तरह से हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, बल्कि ये तख्शन्नास हैं, हमें लोगों से नहीं डरना है, बल्कि हमको हक़ पर चलना है, हक़ की राह इख्तियार करनी है, अल्लाह ताला से डरते हुए इन्हें मना करना है, इन्हें रोकना है। अल्लाह ताला ज़्यादा हकदार है और अल्लाह ही इसका ज़्यादा मुस्तहिक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। वही आप तकबीर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैर। वेल एक्सप्लेन इस्मत इकबाल। और जो अल्लाह से डरे वो किसी से नहीं डरता, और जो लोगों से डरता, जो अल्लाह से नहीं डरता बस वो लोगों से डरता है। फिर तो हमें अपने अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह का डर रखना चाहिए। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। आमीन या रब्बिल आमीन। आयत तखीर के बारे में मुफीद मालूमात बयान करेंगी सिस्टर राफिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है आयत तखीर, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 और 29। ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा बनु कुरैज़ा और दूसरे ग़ज़वाओं के बाद जब मुसलमानों की इकोनॉमिक हालत अच्छी हो गई, मुहाजिर और अंसार की औरतों के पास माल की फरावानी हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात ने भी नान नफ़क़ा बढ़ाने का मुतालबा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप बहुत सादगी पसंद थे, आपने हमेशा फ़क्र और फ़ाक़े को तरजीह दी थी। आपको ये मुतालबा आप अपनी अज़वाज मुतहरात का अच्छा नहीं, नागवार गुज़रा, तो आपने उनसे तमाम अज़वाज मुतहरात से 1 महीने के लिए अलहदगी इख्तियार की। तो फिर आखिर में ये आफ्टर अराउंड 29 डेज़ अल्लाह ताला ने ये आयत तख़यीर नाज़िल की। तो ये आयत तख़यीर, आयत चॉइस भी इसको कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और ये सुनाने से पहले आपने उनसे कहा कि कोई फ़ैसला करने से पहले आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने वालिदैन से। और फिर ये आयत तख़यीर जो आयत चॉइस है ये पढ़ सुनाई। तो इसमें अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर चॉइस तमाम अज़वाज मुतहरात को 2 चॉइस दी थी। फर्स्ट है कि अगर दुनिया की ज़ीनत और दुनिया की ज़िंदगी चाहती हो तो कोई हर्ज नहीं है, आपको बहुत खूबसूरती के साथ फ़ायदा देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुख़सत किया जाएगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिवोर्स हो जाएगी। और दूसरी चॉइस ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह को और रसूल को और आखिरत को चाहती हैं, तो दुनिया में फ़क्र फ़ाक़ा बर्दाश्त करना होगा और इस पर अल्लाह ताला ने उनको अज्र अज़ीम का वादा किया। तो
तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैं क्या आपके बारे में कि अपने वालिदैन से कंसल्ट करूं, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को चाहती हूँ। और यही जवाब तमाम अज़वाज मुत्तहरात का भी था। आपके यहाँ 2-2 महीना फाका रहता था, चूल्हा नहीं जलता था और सिर्फ 2 काली चीज़ों पर गुजारा होता, खजूर और पानी। ये उनका एहसान का दर्जा था कि उन्होंने फ़क्र फाका फाइनेंशियली वीक रहना प्रेफर किया। तो अल्लाह ताला ने जैसा सूरह रहमान में फरमाया, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अल्लाह ताला ने उनको क्या बदला दिया कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपेनियनशिप हमेशा के लिए अता की। द बेस्ट एवर पर्सन, द बेस्ट एवर मैन टू वॉक ऑन दिस अर्थ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका स्टेटस तमाम दुनिया की औरतों से रेज कर दिया कि उनको कहा कि आप आम औरतों की तरह नहीं हैं, कि उनका स्टेटस उतना हाई कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको उनको जितनी भी तमाम अज़वाज मुतहरात थी उनसे डिवोर्स करने के लिए मना किया और उनको क्या खिताब मिला, उम्महातुल मोमिनीन। और फिर अल्लाह ताला ने उनको रहती दुनिया तक के लिए रोल मॉडल्स बना दिया हमारे लिए। और इसमें हमारे लिए जो लेसन है इन आयत में कि हमें भी अपने, ये लेसन पहले हमारे लिए फिर आप सबके लिए भी, कि हमें अपने हस्बैंड की जो कमाई होती है उस पर क़नाअत करनी चाहिए। डोंट डिमांड टू मच फ्रॉम योर हस्बैंड्स। फिर क्योंकि ही शुड नॉट गो फ्रॉम हलाल टू हराम। आप टेंशन दे रहे हैं या हम भी एक्चुअली इसमें सब एवरी वन ऑफ अस के टेंशन स्ट्रेस नहीं देना है। और फिर इससे एक और ये भी मसला है कि इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट कंपैटिबल हर मुमकिन कोशिश के बाद, तो फिर सेपरेशन जमील खूबसूरती के साथ हो सकती है। जज़ाकल्लाह खैर। तकबीर, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे से बताया राफिया। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे। बारकल्लाह फी इल्मिक। इसके बाद सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 के बारे में मुख्तसरन बयान करेंगी बहन रहमतुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आप सबको मेरा मेरा सलाम, टीचर्स बहनों वगैरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सूरह अहज़ाब की 72 आयत के बारे में कुछ ख्यालात आपके सामने पेश करूंगी। अमानत से व अहकाम शरई व फ़राइज़ व वाजिबात मुरादे जिनकी अदायगी पर सवाब और इससे एराज व इनकार पर अजाब होगा। जब ये अहकाम आसमान और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश की गई तो वह इनके उठाने से डर गए, लेकिन जब इंसान पर ये चीज़ पेश की गई तो वह इताअत इलाही, अमानत के अजर व सवाब, इसकी फजीलत को देखकर बार गिरां को उठाने पर आमादा होगा। अहकाम शरई को अमानत से ताबीर करके फरमाया गया है कि इसकी अदायगी इंसानों पर इस तरह वाजिब है जिस तरह अमानत की अदायगी जरूरी होती है। अमानत से मुराद इताअत है। शरीयत के मुताबिक नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सब अमानत है। जनाबत का गुस्ल भी अमानत है। और इंसान ने और आसमान और जमीन और पहाड़ ने किस तरह इसका जवाब दिया और इंसान ने इससे किस वक्त कबूल किया, इसकी पूरी कैफियत ना हम बयान कर सकते हैं ना हम इसे बयान कर सकते हैं। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी हर मखलूक में एक खास किस्म का एहसास व शऊर रखा है। वो हम इसकी हकीकत से आगाह नहीं, लेकिन अल्लाह ताला को इसकी बात समझने में कादिर है। इसने जरूर इस अमानत को इसमें पेश किया होगा जिसे कबूल करने से इन्होंने इनकार किया। और ये इनकार इन्होंने सरकशी और बगावत की बिना पर नहीं, बल्कि इसमें यह खौफ कार फरमा था कि अगर हम इस अमानत के तकाजे को पूरा न कर सके तो इसकी सख्त सजा हमें भुगतनी होगी। इंसान चूंकि जल्दबाज है, इसने इस पहलू पर ज्यादा गौर नहीं किया और हुसूल फजीलत की शौक में इस जिम्मेदारी को कबूल किया। यानी ये बार गिरा उठाकर इसने अपने नफ्स पर जुल्म का इर्तिकाब और इसके एराज या इसके कदर व कीमत से गफलत करके जहालत का मुजाहरा किया। इसका ताल्लुक हमलहा से है, यानी इंसान को इस अमानत का जिम्मेदार बनाने से मकसद यह है कि अहले निफाक और अहले शिर्क निफाक और शिर्क और अहले ईमान का ईमान जाहिर हो जाए और फिर इसके मुताबिक इन्हें जजा व सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैर। खाकी बदन का मर्तबा पहचान आदमी, खाकी बदन का मर्तबा पहचान आदमी, तेरे लिए खुदा ने फरिश्ते झुकाए हैं। माशाल्लाह, अशरफुल मखलूक हैं हम, अल्लाह के हर फैसले पर सर झुकाने वाले बने। मुंह बोले बेटे के बारे में जो अहकाम है उनको वाज़ह करने आ रही हैं सिस्टर फहमीदा।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وعلیکم میں آپ السلام۔ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اور اس پہ بھی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر قرآن میں ان کے نام کے ساتھ کیا ہے، اور وہ صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ۔ جی ہاں، وہ ایک سید اور ایک شہید تھے۔ یہ اکیلے ایسے صحابی ہے جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام لے کر کیا ہے۔ نام لے کر بتا دینا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی رسم کو اپنے نبی کے ہاتھوں سے ختم کروانا چاہتا تھا جو بری تھی، اور اسے جاہلیت کے دور میں بہت ہی رواج دیا گیا۔ وہ تھی منہ بولے بیٹے یا بیٹی یا کسی بھی غیر کو خون کے رشتے سے، مطلب ان کو ایسی اہمیت دی جاتی تھی جیسے کہ خون کے رشتوں کو دی جاتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اس لیے انہیں زید بن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بات حق اور انصاف کے خلاف تھی، اور اسلام آنے کے بعد اس فتنہ خیز رسم کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کا خاتمہ ایک رول ماڈل کے ذریعے کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت کریمہ آیت نمبر 5 میں وحی کے ذریعے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارنے کے لیے تلقین کی۔ آیت میں آتا ہے ادعوا لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم، یعنی کہ آپ ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کرے، اور اگر آپ کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہے جیسے کہ زید رضی اللہ کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا کسی کو، تو وہ آپ کے دینی بھائی یا پھر دوست ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ زید رضی اللہ کی جو متعلقہ خاتون ہے حضرت زینب رضی اللہ، ان سے نکاح کرے، اور اس کے ذریعے دنیا یہ جان لے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ منہ بولے رشتے حقیقی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں عملی پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسبت اپنے باپوں کی طرف ہی کرنی چاہیے، کسی غیر کو اپنا باپ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اسی طرح کسی منہ بولے بھائی، ماما، چاچا، بیٹا، بیٹی، بہن، یہ سب بنانا حرام ہے، اور ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور کسی بچے کو بھی اگر ہم ایڈاپٹ کریں تو کر سکتے ہیں، یعنی کہ لیکن اس کو اس کے باپ کی طرف ہی نسبت کیا جانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہے، یا کسی مطلب آفیشیلی ان کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بس یہی ہے بات، اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے اس حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم تکبیر، السلام۔ اللہ اکبر۔ ول ایکسپلین سسٹر فہمیدہ۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ تمام مضامین ٹاپکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں باذن اللہ۔ آپ سبھی بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ، صبر سے بہتی رہی، اللہ آپ کو اس وقت کے بارے میں نہایت سب اجر عظیم عطا کرے۔ اب محترمہ ٹیچر زرینہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اس بابرکت مجلس کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرے اور دعا کر کے اس کا اختتام بھی کرے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ زرینہ میم۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دل باغ باغ ہو گیا اب سب لوگوں کے تاثرات سورہ احزاب کی آیات کے بارے میں جو بھی بتایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہم بارک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، اخلاص میں، نیک اعمال میں، اور روحانی اور مادی رزق میں اور اہل و عیال میں بہت سی برکت ڈالے، اور اسی طرح قرآن کی ہر آیت کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کے لیے بہت آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو بہترین اجر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر اور کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب کے لیے آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح اعمالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے چھوٹی سی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اللہم متعنا باسمائنا
وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حسنہ اور نفیسہ آپ لوگوں کا بھی جزاک اللہ خیر، اور فرد ٹیچر کا بھی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.